اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 41 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 42 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتْ اور اس جب قالت کہا الملائکۃ ملائکہ نے فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ ان بے شک اللہ استفا چن لیا کی تجھ کو۔ کاف ضمیر پر جب زیر آتی ہے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف ضمیر جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مذکر کے لیے استعمال ہوتا تو استفاق ہوتا، اور یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے لہٰذا استفاقی۔ وطہرکی اور طہر پاک کیا، طہر تشدید کے ساتھ زیادہ پاک کیا، مطہر کیا کی تمہیں تجھ کو، واصطفا کی اور استفا کی استفا چن لیا کی تجھ کو، برگزیدہ کر لیا تجھ کو، علی نساء علی پر نساء عورتیں، العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے برگزیدہ کیا، برگزیدگی عطا فرمائی۔ اور وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ یا مریم اے مریم اقنتی قنوت سے ہے یہ، فرما برداری کر، لربک کے لیے رب کی، اپنے رب کی، وسجدی اور اسجدی سجدہ کر، یہ امر کسی کے ہیں، ورکعی اور ارکعی رکوع کر، مع الراکعین ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یا مریم اقنتی لربک اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ ذکر چل رہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ وہ جب ان کو کوئی اولاد ہوگی تو وہ مسجد اقصیٰ، مسجد بیت المقدس میں نظر دے دیں گی خدمت کے لیے وہاں پر۔ جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹی ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے، اب وہ لے کر آئیں اپنی بیٹی، حوالے کی حضرت زکریہ نے ان کی پرورش کی، ان کو پرورش میں لیا۔ اب آگے دیکھیے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم کو فرشتوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ نے ان کی کثرت عبادت، ان کی دنیا کی بے رغبتی کی شرافت اور شیطانی وساوس سے دوری کی وجہ سے اپنے قرب خاص عنایت فرما دیا۔ دیکھیے وہاں پر رہنے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے اور وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ وہاں پر وہ بیٹھ کے اتنی زیادہ عبادت کر رہی ہیں کہ فرشتوں نے آ کر انہیں خوشخبری دی ہے، کہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمام عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔
تمام جہان کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والیاں ہیں، ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اور اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی، یعنی اونٹ پر قریش کی عورتوں کی بڑائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کو بڑائی کیوں حاصل ہے، وہ جنت میں جو ہے وہ کیوں جائیں گی، جنتی عورتیں کیوں کہلائیں گی؟ دھیان سے دیکھیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں پر شفقت اور پیار کرنے والی ہیں۔ ہم تھوڑا سا غور کیجئے، بچوں کو جب مارنے پر آتی ہیں تو کس طرح سے مائیں مارتی ہیں، سختی کس قدر کرتی ہیں۔ تھوڑا سا توجہ دیجئے گا کہ اپنے بچوں کو جب ہاتھ اٹھائیں تو ہلکا رکھا کریں، کہ جنتی عورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی ہیں۔ دوسری چیز، اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں۔ جو گھریلو خاتون ہیں، خواتین ہیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم بھی ان جنتی عورتوں میں شامل ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پر سوار نہیں ہوئی تھی، یعنی حضرت مریم بنت عمران بھی جنتی ہیں، حالانکہ وہ اونٹ پر سوار یعنی عرب نہیں تھی، عرب تھی، اونٹ پہ سوار نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے، عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سے بہتر عورت ختیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت ختیجہ کی بھی فضیلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے، ساری دنیا کی عورتوں میں سے تجھے مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ فرعون کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور حدیث میں ہے یہ چاروں عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور حدیث میں ہے مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف 3 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور ختیجہ بنت خویلد۔ حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر۔ اب سرید جس نے کھائی ہے اس کا مزہ جو ہے وہ ہر کسی کو، سرید گوشت کے شوربے میں جو لیس دار گوشت ہوتا ہے، جیسے بکرے کا گوشت ہوا یا پائے کا جو پکتے ہیں اور اس کا جو شوربہ ہوتا ہے، اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ احادیث کی کتابیں جب پڑھیں گے آپ تو کھانے کا اور پسندیدگی کا جو باب آتا ہے، سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی اور میں خود جو ہے سرید کھانا شروع کیا تو بس باقی کھانے الگ کر دیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضرت ختیجہ کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے یہ یہاں پر جو ہے وہ امام فرماتے ہیں، امام ابن کثیر، مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ حمد، پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم تو خضوع رکوع سجدے میں رہا کر یہاں پر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ خشوع و خضوع، اقنتی قنوت سے ہے یہ، لربک واسجدی سجدے میں رہا کر، وارکعی رکوع میں رہا کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان بنانے والا ہے، اس لیے تجھے رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے۔ قنوت کے معنی ہے اطاعت کے، جو عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، جیسے ارشاد ہے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی اس کی ماتحتی اور ملکیت میں
زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، سب کے سب اس کے محکوم اور تابع فرمان ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں قنوت کا لفظ ہے اس سے مراد اطاعت و گزاری ہے، یہی حدیث ابن جریر میں بھی ہے۔ اور کہ حضرت مریم نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کرتی تھیں کہ دونوں ٹخنوں پر ورم آ جاتا تھا۔ قنوت سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکوع کرنے کا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ اور رکوع سجدہ کرنے والوں سے ہو جا۔ اور حضرت اوزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت باخشوع و لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھیں کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضاہا۔ اور اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان باتوں کا علم تمہیں صرف میری وحی سے ہوا ہے۔ یہ جو تیسری آیت ہم پڑھیں گے، ذالک من انباء الغیب، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔